मेरा नाम फ़रहाद अली तैमूर है। मेरे वालिद तैमूर अली शाकोट तहसील व ज़िला शेखुपुरा के बहुत बड़े ज़मींदार थे। हमारी ज़मीनें 500 एकड़ रकबे में फैली हुई थी। अनाज की फरावानी, माल व ज़र की अफरात और ज़िंदगी का हर ऐश व आराम हमें मुयस्सर था। इसके बावजूद मैं ऐसा बदनसीब था कि मुझे अपनी माँ का दूध नसीब न हुआ। मेरे पैदा होते ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब मैं 6 बरस का हुआ तो मेरे वालिद भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए और मैं इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गया। तन्हाई से मुराद ये नहीं है कि मेरे दीगर अजीज़ व कारब नहीं थे, सब ही थे, मगर कम उम्री में मैं उनका मोहताज हो गया। मेरे चचा नासिर अली शहरी ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। ज़राअत और ज़मींदारी से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे वालिद को एक पसमानदा देहाती समझकर दूर की साहब सलामत रखते थे, लेकिन उनके फौत होते ही वो 500 एकड़ अर्जी पर काबज़ होने के लिए शाकोट आ गए। मैं नासमझ बच्चा था, अपने घर और पिंड के बाहर की दुनिया को नहीं जानता था। जब उन्होंने मुझे प्यार से गोद में बिठाया और बेटा कहकर सीने से लगाया तो मेरे नन्हे से दिल में ये मेरी छोटी सी दुनिया में बाप की जो कमी थी वो पूरी हो गई। मैं नहीं जानता था कि रिश्तेदार मोहब्बत के नाम पर किस तरह फ़रेब देते हैं। उन्होंने ज़मीन और जायदाद के तमाम कागजात अपनी तहवील में लिए और ज़मीनें दूसरों को ठेके पर देकर मुझे अपनी उंगली पकड़ाई और लाहौर ले आए। वो किसी की उंगली पकड़कर ज़िंदगी गुजारने का पहला मौका था। मैं किसी का मोहताज नहीं था, लेकिन छोटी सी उम्र में मोहताज बनकर रहने पर मजबूर हो गया। माल रोड पर चचा की एक छोटी सी दुकान थी जिसे वो बढ़ा रहे थे, क्योंकि वालिद मोहतरम की दौलत अब उन्हें बहुत बड़ा ताजर बना रही थी। पहले जीन मंदिर के करीब 3 कमरों का एक छोटा सा मकान था, मगर अब वहाँ 2 मंजिली कोठी बन रही थी। इस घर के माहौल में मेरे मिजाज के खिलाफ था। चच्ची मुझसे नफरत करती थी, बात बात पर जाहिल गवार कहकर धत्कारती थी। उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर चलते थे। खेल कूद के दौरान मुझे यूं धत्कारते थे जैसे कोई नीच जात का लड़का उनके करीब आ गया है। चचा नासिर अली की साहबजादे का नाम जहीर अली था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, मगर कद्दोकामत के लिहाज से मेरे सामने मच्छर था। वो हमेशा धींगा मुश्ती करता रहता था। मैंने कई बार उसकी पिटाई की थी, लेकिन उसे अपनी शिकस्त का एहसास इसलिए नहीं होता था कि चच्ची इंतकामन मेरी पिटाई कर देती थी। उनकी बड़ी साहबजादी का नाम गजाला था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, अपनी माँ की तरह मगरूर और बदमिजाज थी। खुदा ने हुस्न दिया था और छोटी सी उम्र में नज़ाकत भी दी थी। कभी उसके सर में दर्द होता था तो कभी पैरों में, और मुझे उसके पांव दाबते पड़ते थे। अगर इनकार करता था तो मुझे डांट डपट कर समझाया जाता था कि छोटा भाई हूँ और बड़ी बहन की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। इस लिहाज से एक छोटी बहन थी, उसका नाम शाहीना था। वो अब भी गोद की बच्ची थी, माँ की गोद से ज़्यादा मुझ पर लदी रहती थी। उसके लिए ये समझाया जाता था कि मैं बड़ा भाई हूँ और छोटी बहन को तमाम दिन गोद में उठाए फिरना भी मेरे फ़राइज़ में शामिल है। अगर से चचा जान मेरी दौलत और जायदाद पर सांप बनकर बैठे थे, ताहम वो अक्सर मेरी हिमायत करते थे। उन्होंने अपने उन्होंने एक दिन अपनी बेगम से कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि फरहाद को ग़ुलाम न समझो, बेटी की तरह लाड प्यार से रखो। अगर वो बदक कर अपनी फुफ्फी के यहाँ चला गया तो ज़मीनों की आमदनी भी उसके साथ चली जाएगी। मैं दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठा स्कूल की किताब पढ़ रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। चच्ची ने जवाब दिया, मैं कब चाहती हूँ कि लड़का यहाँ से जाए, मगर क्या करूँ, उसकी आंखें देखकर वहशत सी होती है। आपने शायद गौर नहीं किया, कभी गौर से देखिए, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वो मेरी तरफ देखता है तो मैं ठठक जाती हूँ। मैं सच कहती हूँ, उसके अंदर कोई बदरू घुसी हुई है। चच्ची की बातें सुनकर मैं अपनी आंखों को छू कर देखने लगता और सोचने लगता कि वाकई मेरे अंदर कोई बदरू घुसी हुई है। उस वक्त मुझे अपने और अपने मरहूम वालिद की बातें याद आती। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे बेटे की आंखों में कुदरती चमक है, फरिश्तों का नूर है, ये अपने मुखातब का दिल मोह लिया करता है। मेरे वालिद मरहूम की मोहब्बत आमेज़ और चच्ची की नफरत अंगेज़ के आसार मेरे कच्चे दिमाग में गडमड हो गए। मैं अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में आया और आईने के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों को देखने लगा। मुझे अपनी आंखें बहुत अच्छी और बहुत ही पुरकशिश नजर आईं। आईने के सामने औरत हो या मर्द, सभी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। मैं ये समझने से कासर था कि मेरी आंखों में नेकी और मोहब्बत की चमक है या बदी और नफरत की चिंगारियाँ। हकीकत जो कुछ भी हो, वैसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि चच्ची मेरी आंखों से डरती है। वो मुझसे बड़ी थी, मुझे गालियाँ देती तो मैं जवाबन गालियाँ नहीं दे सकता था। वो मुझे मारती तो मैं पलट कर उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। मगर कुदरती तौर पर मुझे एक ऐसा हथियार मिल गया था जिससे मैं उन्हें डरा सकता था।
میرے دماغ میں جو بات آئی اس پر عمل کرنے لگا۔ اب اکثر یوں ہونے لگا کہ جب بھی چچی سے سامنا ہوتا تو میں انہیں تیز چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ دہشت زدہ سی ہو کر مجھے گالیاں دینے لگتی، کبھی میری اچھی طرح پٹائی کر دیتی۔ ایسے وقت میں نے یہی دیکھا کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی، مجھے گالیاں دیتے وقت مجھ سے نظریں چراتی رہتی تھی۔ کبھی مارنے سے پہلے میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے دوسری طرف گھما دیتی تھیں تاکہ میرا منہ دوسری طرف ہو جائے اور میں انہیں اپنی آنکھوں سے وحشت زدہ نہ کر سکوں۔ کئی بار انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں گی۔ یوں ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھ رہی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس ماحول سے نفرت اور عداوت کا درس لے رہا تھا۔ چچی کی گالیاں، چچا جان کی دوغلی محبت، ظہیر کی عداوت اور غزالہ کا تہمکانہ انداز، یہ تمام جیتے جاگتے نفرت انگیز عناصر میرے اندر لاوے کی طرح پکتے رہے تھے۔ ہاں، اس جہنم میں صرف ایک محبت کرنے والی ہستی تھی اور وہ تھی ننھی شاہینہ۔ ان دنوں وہ 7 برس کی تھی اور میں 12 برس کا تھا۔ چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے، مگر وہ جب بالشت پر کی تھی تب ہی سے میری گود میں کھیلتی آئی تھی۔ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنی ماں، بہن اور بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی۔ جب وہ ننھی ننھی بائیں میری گردن میں ڈال کر مجھے بائی جان کہتی تھی تو میں اس بے غرض اور پاکیزہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے چومنے لگتا۔ بس وہی میری ایک بہن تھی، میری دنیا تھی اور میری زندگی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک رات چچا جان کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ غزالہ اور ظہیر اپنے ننیال میں تھے۔ شاہینہ میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ چچی نے بھی اس رات بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ شاہینہ میرے پاس سوئے گی۔ وہ اجازت دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں رات گئے تک شاہینہ کو پریوں اور شہزادیوں کی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ معصوم بچی کہانیاں سنتے سنتے سو گئی۔ نیند کی حالت میں وہ زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے ہوئے سوچا کہ میری شاہینہ آرام دہ پلنگ پر سونے کی عادی ہے اور میں فرش پر سوتا ہوں۔ وہ میز اس لیے آرام سے سو گئی تھی کہ ایک بھائی کا بستر تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بہن ہمیشہ پھولوں کی سیٹ پر رہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر چچی کی کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ ان سے کہہ دوں کہ شاہینہ کو اٹھا کر اس کے بستر پر لے جائیں۔ چچی کی خوابگاہ کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے بدڑک دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر چچی کی آواز آئی ہے۔ کون ہے؟ فرحات کیا تم ہو؟ جی ہاں، شاہینہ سو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جائیے۔ اسے سونے دو، میں بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گی، تم میری نیند خراب مت نہ کرو۔ چچی آپ نیند میں رہیں گی اور وہ بیچاری فرش پر پڑی رہے گی، گدھا کہیں کا۔ ان کی غصہ بھری آواز سنائی دی۔ جب دیکھو بیس پر تل جاتا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو جوتے لگاؤں گی۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی ہوں، میں وہیں پہ کھڑا رہا اور دروازے کو گھورتا رہا۔ اگر وہ دروازہ کھلا ہوتا تو میں خود ہی شاہینہ کو اٹھا کر لے جاتا اور چچی کے پاس سلا دیتا، مگر چچی ایسی بدمزاج تھیں کہ اٹھ کر دروازے تک نہیں کھول رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر اس دروازے کے گھورتا رہا، پھر مجھے دروازے کے پیچھے سے دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈارلنگ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ لڑکا چلا گیا ہے۔ نہیں نہیں، تم نہیں جانتے۔ چچی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ کتنی ہی بار میں نے خواب میں اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں ہے، شیطان کا بچہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بہت دیر سے دروازے کی چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں اور خیالی نظروں سے چچی کے بند کمرے کی تاریکی میں بھٹک رہا ہوں اور اپنی نظروں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ وہ دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ ان کے کمرے میں واقعی تاریکی تھی۔ کوریڈور کی روشنی میں مجھے صرف ان کا چہرہ اور شانے نظر آئے۔ پھر انہوں نے یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں سر جھکا کر کوریڈور سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت میرے کچے ذہن میں یہ بات پک رہی تھی کہ چچے کے کمرے میں کون شخص ہے اور کیوں ہے۔ وہ واقعہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش بھی کی تو دماغ پر دھند سی چھا گئی۔ کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کے درمیان الجھ گیا۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں کہ چچی کا گھبرانا، کمرے کی تاریکی اور ایک اجنبی مرد کی آواز، ان سب میں ایسی پراسراریت تھی کہ ان کے متعلق سوچتے سوچتے میری عمر غیر محسوس طریقے سے جوانی کی طرف کروٹ بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چچی میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر شاہینہ کو میرے بستر سے اٹھانے کے لیے جھک گئیں۔ اس وقت میں نے پوچھا، کیا آپ سے کوئی ملنے آیا تھا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ذرا دیر کے لیے ان پر گھبراہٹ طاری ہوئی، پھر وہ سنبھل کر میری جانب بڑھتی ہوئی بولی، اتنی رات کو کون ملنے آئے گا؟ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی تھی، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پہ زوردار چماٹا مار دیا۔
پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے کی طرف لے کر جاتے ہوئے بولی، تو نے کس کی آواز سنی تھی؟ وہ تیرا کوئی باپ ہوگا، میرے سامنے کا چھوکرا، اور مجھے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، چل بتا کون ہے میرے کمرے میں، کون تیری ماں کا یار ہے جس کی آواز تو نے سننی ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ خبردار میری ماں کا نام نہ لینا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ قدرے حیرانی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں 12 برس کا تھا مگر قد میں ان کے برابر ہو گیا تھا۔ شاید پہلی بار وہ مجھے میرے اونچے قد کی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لو دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں دھوکا ہوا ہے، تم نے کسی کی آواز نہیں سنی، میں نے سنی ہے۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا اور چاروں طرف اس شخص کو تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں چچی واپس جا کر شاہینہ کو لے آئی تھی۔ اسے بستر پر سلاتے ہوئے انہوں نے کہا، کیا ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے؟ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، کم بخت اونٹ کی طرح لبا ہوتا جا رہا ہے، مارتی ہوں تو میرے ہی ہاتھ دکھنے لگتے ہیں۔ اچھی بات ہے تمہارے چچا کو آنے تو تمہیں تمہاری خبر لگتی ہوں۔ میں لاپرواہی سے کہہ کر اپنے کمرے میں جا کے سو گیا، مگر فوراً ہی نیند نہ آئی۔ میں دیر تک اس شخص کے متعلق سوچتا رہا جس کی آواز میں نے سنی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا تھا۔ شاید چچی نے اسے بھگا دیا تھا یا کہیں چھپا دیا تھا۔ میں ان کی مکاری نہ سمجھ سکا۔